فلورا کو ایتلانٹک کے قاعدے اور قانون کے حساب سے تہہ خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور امیر ابن زیان ان کو تلاش کرتے ہوئے اس چرچ کے پادری سے ملتے ہیں۔ اس کے آگے کی کہانی ہم کنٹینیو کریں گے۔ تمہارا خیال غلط ہے پادری صاحب، وہ ابھی زندہ ہیں۔ امیر ابن زیان بڑے اعتماد سے کہا، میں شرط لگاتا ہوں اگر وہ زندہ نہ ملے تو میں تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، ورنہ تمہیں میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ امیر کے حکم سے تہہ خانے کا دروازہ کھولا گیا اور امیر خود تہہ خانے میں گئے۔ راستہ پیچ و خم کھاتا ہوا ایک بڑے کمرے تک پہنچا۔ رات، وہ بھی تہہ خانے کی رات، تاریک ترین ہونا چاہیے تھی، مگر اس وقت ایک بے داغ چراغ اجالا فضا کو منور کیے ہوئے تھا۔ امیر نے دیکھا کہ اللہ کی عبادت گزار بندے زندہ سلامت نماز تہجد میں مصروف ہیں۔ امیر کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ صادقہ نماز سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے بلند آواز میں کہا، میرے بھائی کمرے میں آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ امیر کو حیرت ہوئی کہ بغیر رخ پھیرے ہوئے انہیں کیسا دیکھ لیا گیا۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ صادقہ نے پھر کہا، آؤ میرے اپنے بھائی امیر ابن زیان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اپنا نام سن کر انہیں اور بھی حیرت ہوئی، مگر وہ آگے بڑھے۔ اس اثنا میں آپ بھی کھڑے ہو کر اپنا رخ امیر ابن زیان کی طرف کر چکی تھی۔ امیر نے پہلی نظر میں ہی وہ صورت پہچان لی جو 2 مرتبہ خواب میں دیکھی تھی۔ تمام مسلمان مرد اور خواتین نے امیر کو اپنے حصار میں لے کر صادقہ کی تائید میں فتح مبارکباد دی۔ امیر نے سب کو دعائے خیر سے یاد کرنے کے بعد صادقہ سے پوچھا، کیا میں اپنی بہن کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ عادل آپ سے پہلے ہی مل چکے ہیں۔ امیر ابن زیان عبداللہ اور عادل کا نام سن کر ملول ہو گئے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرے والد اور میرے بھائی شہید ہو چکے ہیں، مگر اس میں ملال کی کیا بات ہے؟ شہادت تو اہل ایمان کی مراد ہوتی ہے۔ میں اللہ کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے ایک شہید کی بیٹی اور ایک ایسے بھائی کی بہن ہونے کی عزت عطا کی جس میں ایک شہید اور ایک قاضی ہیں۔ صبر و استقامت کو اپنے سامنے متشکل دیکھ کر امیر ابن زیان کو روحانی مسرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، یہاں کھانے پیے بغیر کیسے گزارا ہوا؟ یہ تہہ خانے میں روشنی، یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ کے تینوں سوالوں کا میرے پاس صرف ایک جواب ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ امکانات کے جو دائرے ہماری فکر نے بنائے ہیں، ان دائروں سے باہر ہمیں ناممکنات کا عمل دخل نظر آتا ہے، مگر وہ ذات اقدس جو محیط اور ہر اعتبار سے محیط ہے، اس کی قدرتوں کی ہما گیری کا کون ادراک کر سکتا ہے؟ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے۔ آپ نے درست فرمایا، ہم کبھی کبھی مادی اسباب کے اتنے اسیر ہو جاتے ہیں کہ ذہن قدرت الہی سے محجوب ہو جاتا ہے۔ اب آپ سب میرے ساتھ چلیں۔ مسلمان قید سے رہا ہو کر جب زندہ سلامت کارنیل جوزف کے کمرے میں پہنچے تو کارنیل جوزف صادقہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، میں شرط ہار گیا، مجھے اپنے مذہب میں داخل کر لو۔ آپ نے امیر ابن زیان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو امیر ابن زیان نے استفہامیہ نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، انہوں نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ اگر آپ لوگ زندہ ملے تو یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس وقت یہ اسی شرط کا حوالہ دے رہے ہیں۔ آپ نے جوزف سے کہا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ شرط ہارنے کے نتیجے میں اگر تم اسلام قبول کرو گے تو اسلام تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسلام کو اسلام کی اچھائیوں کے کامل شعور کے نتیجے میں اگر قبول کیا جائے تو یہ منشاء رب کی عین مطابق ہوگا۔ تم اسلام کو سمجھو، پرکھو، اور جب اسلام کے لیے کامل آمادگی پیدا ہو جائے تو اسلام ضرور قبول کر لینا۔ اب آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ امیر کے خیمے میں پہنچی تو نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز کے بعد امیر عبد الرحمن کا قاصد قرطبہ سے آیا اور امیر عبد الرحمن کا پیغام پہنچایا۔ امیر عبد الرحمن نے آپ کو یاد کیا ہے، یہیں سے واپس ہو جائیں گے۔ آج کل بربروں نے اسپین میں فتنہ انگیزی شروع کر دی، اسپین میں آپ کی شدید ضرورت ہے۔ امیر ابن زیاں کیونکہ اپنے خواب کو تعبیر آشنا کر چکے تھے، اس لیے اسی وقت فوج کو کچھ کرنے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ہم آج ظہر کی نماز پڑھ کر انگلش کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہر کار اعلان کے لیے چلے گئے تو امیر نے آپ سے پوچھا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں اب فرانس میں نہیں رہوں گی، میں یہاں سے آپ کے ساتھ قرطبہ جاؤں گی اور وہیں سے میں حج بیت اللہ کا ارادہ رکھتی ہوں۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ امیر ابن زیان آپ کا یہ فیصلہ سن کر خوش ہو گئے کیونکہ ان کی دلی آرزو بھی یہی تھی۔ آپ نے عبد الرحمن، آمنہ اور دوسرے ساتھیوں سے جب قیام کے سلسلے میں رائے معلوم کی تو وہ سبھی آپ کے ساتھ ہی جانے پر مصر ہو گئے۔ آپ لشکر کے ساتھ منزلیں طے کرتی ہوئی قرطبہ پہنچی، جہاں 3 ماہ کے قیام میں والدہ اور نانی عالم جاویدانی کی طرف سفر کر گئیں۔ آپ کے ساتھیوں نے قرطبہ ہی میں قیام کر لیا۔ ایک دن امیر ابن زیان سے رخصت ہو کر عبد الرحمن کی میت میں آپ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ 6 مہینے میں آپ اس وقت مکہ مکرمہ پہنچی جب ایام حج تھے۔
ارکان حج کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ پہنچی۔ رحمت للعالمین کے آستانِ اقدس پر حاضری کے وقت آپ اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب آپ ہوش میں آئیں تو عبد الرحمن سے کہا، بابا کاش میں کبھی ہوش میں نہ آتی۔ جب تک میں بے ہوش رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے آسودہ ہوتی رہی۔ اب اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم یہاں سے مراکش چلے جائیں اور وہیں قیام کریں۔ جب آپ بغداد پہنچی تو ایک نوجوان بزرگ جن کا نام سعد اللہ ہاشمی تھا، عبد الرحمن کی معرفت نکاح کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ نکاح سنت ہے، سنت سے اعراض میں انسان بڑے گھاٹے میں رہتا ہے۔ جب عبد الرحمن نے سعد اللہ ہاشمی کا پیغام آپ کو دیا تو آپ دیدہ ہو گئی اور کہا، ان سے کہہ دو کہ میری منزل مراکش ہے، نکاح کی سنت ہونے کا جو حوالہ انہوں نے مجھے دیا ہے میں اسے فراموش نہیں کروں گی۔ اسی دن آپ بغداد سے چل پڑیں اور 4 مہینے کے سفر کے بعد مراکش پہنچ گئیں۔ وہاں آپ بربروں کی اصلاح میں منہمک ہو گئیں۔ مراکش میں 7 سال آپ نے بربروں کو اسلام کی روح سے آشنا کرنے میں صرف کر دیے۔ ایک دن صبح آپ نے عبد الرحمن سے کہا، بابا جاؤ شہر پناہ کے دروازے پر جا کر ایک مہمان کا استقبال کرو۔ عبد الرحمن شہر پناہ کے دروازے پر پہنچے تو سعد اللہ ہاشمی کو دروازے سے داخل ہوتے پایا۔ عبد الرحمن انہیں لے کر آپ کی خدمت میں آئے۔ سعد اللہ ہاشمی نے آپ کو دیکھتے ہی کہا، آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے، شادی کا وقت آ پہنچا ہے، میں 4 دن بعد جمعے کے دن نماز عصر کے بعد آپ سے شادی کروں گی، آپ دلہا بن کر یہاں آ جائیں۔ جمعے کے دن سعد اللہ ہاشمی نکاح کے لیے آ گئے۔ آپ کے گھر میں بربر خواتین کا ہجوم اور بڑی کثرت سے آپ کے معتقد بربر بھی موجود تھے۔ ایک عالم نے نکاح پڑھایا۔ ایجاب و قبول کے بعد آپ نے وضو کیا اور سنت نبوی کو ادا کرنے کی خوشی میں دوگانہ شکر کی نیت باندھی۔ جب آخری سجدے کے لیے آپ نے اپنا سر زمین پر رکھا تو واصل بحق ہو گئیں۔ بربر عورتوں نے جب آپ کی وفات کی اطلاع باہر پہنچائی تو سعد اللہ ہاشمی نے ایک ایسی دل دوست چیخ ماری کہ کلیجہ پھٹ گیا۔ انہوں نے خون کی قے کی اور دم دے دیا۔ شوال 134 کو بعد نماز عشاء دونوں پہلو دفن ہوئے۔ عبد الرحمن آپ کی وفات کے بعد پھر 10 سال تک زندہ رہے۔ عبد الرحمن صادقہ کے قریب ہی مدفون ہوئے۔ ساری زندگی عبد الرحمن نے آپ کے ذکر اور آپ کی مزار کی خدمت میں بسر کی۔ بربر صادقہ کو ام الابرار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مراکش کے ایک نخلستان راجے میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ ایمان افروز داستان کے بعد ہم ایک نئی داستان لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔